فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسأكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین.
حضرات آج کوشش ہوگی کہ جو آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں اس کی تکمیل بھی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ سورہ مومنون جس کا اب ہم مطالعہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں، اس کے کچھ سیلینٹ فیچرز پھر اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ ان مکی صورتوں میں شامل ہے، بلکہ اس کی آخری صورت ہے جن کا آغاز سورہ یونس سے ہوا تھا۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک 14 مکی صورتیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر دونوں انداز جو مکی صورتوں میں بڑے نمایاں ہوتے ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، یاد دہانی، تذکیر، اور دوسرے تذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ دن جو بہت بڑی عقوبت لیے ہوئے تھے، جن میں اللہ نے قوموں کو برباد کیا، عذاب نازل کیا، اس کے حوالے سے نصیحت اور یاد دہانی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ آیات کا چھوٹا ہونا مکی صورتوں کی بہت بڑی ایک، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کوئی اوصاف میں سے ہے۔ مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن آیات کا حجم بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں کل 118 آیات ہیں، اور حجم کے اعتبار سے تقریباً ربع پارے سے تھوڑی سی زائد ہے۔ اب اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ربع یا اس سے کچھ تھوڑا سا زائد میں 118 آیات کا حجم، والیوم بہت چھوٹا ہے لیکن مضامین بہت گہرے ہیں۔ پھر یہ کہ سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 11 آیات تھی، پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے، ان میں اہل ایمان کے جن اوصاف کا ذکر کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، اب تو آپ حضرات کو یاد ہو جانی چاہیے، 2-3 دفعہ اس کا اعادہ ہو چکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے اندر وہ محاسن اور اوصاف پیدا کر لے جو سورہ مومنون کی ابتدائی 10 یا 11 آیات میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے ایسے شخص کے ساتھ کہ اسے لازماً جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، 11ویں آیت جو ہے ان 10 آیات کے فوراً بعد، وہ لوگ کہ جو پھر وارث قرار دیے جائیں گے اس جنت کے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو مکی صورتوں کی اگلی ایک وصف ہے انباء الرسل، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں موجود ہے، وہ تقریباً 1 رکوع کا حجم ہے اس کا، لیکن اس کے بعد ذکر ہے قوم عاد کا بھی ہے، قوم سمود کا بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص انداز اختیار کیا گیا حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہ کے لیے، اور فرمایا گیا وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ، مراد حضرت مریم ہے سلام علیہ، ابن مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے لیے اس لیے کہ ان کے کوئی چونکہ والد نہیں تھے، لہٰذا اسی مناسبت سے ان کی جو ہے کنیت جسے کہتے ہیں وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہے، ابن مریم۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، آخر اس درد کی دوا کرے کوئی، غالب کا مشہور شعر ہے۔ تو ابن مریم سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام، اور وہ امہ، اور اس سے مراد جو ہے ان کی والدہ ہو گئی۔ گویا کہ دونوں کا ذکر بھی یہاں آ گیا، لیکن بہت ہی ایک یونیک انداز کے اندر۔ پھر یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی تخلیق کے ضمن میں خاص طور پر ایک آیت میں نے آپ حضرات کو نوٹ کرائی تھی، وہ لوگ کہ جو انسان کے صرف اس خاکی وجود کے قائل ہیں کہ انسان کے جو خاکی اور حیوانی وجود ہے، اصل وجود تو یہی ہے، باقی یہ کہ اس کے اندر کوئی روح ربانی میں سے کوئی عنصر موجود ہے یا نہیں، یہ شے ان لوگوں کے ہاں گویا کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس پر وہ اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کہ بہرحال روح ایسی شے ہے جس کو آپ نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کے عالم غیب سے ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، اور پھر یہ کہ تمہیں اس کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا، تم اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں ریشنلسٹ کے جو صرف انسان کے حیوانی اور خاکی وجود کے قائل ہیں، اور اس کے اندر جو روحانی عنصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کیا گیا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اس کی نسبت کی ہے، من روحی، اپنی روح میں سے پھونکا، اس کے منکر ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا ایک جسم مادی تیار ہو رہا رحم مادر کے اندر، یوٹرس کے اندر،
اور اس میں جب 120 دن پورے ہو جاتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب فرشتہ بھی عالم غیب کی شے ہے، ہم نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس حدیث کے شروع میں جو الفاظ آئے تھے وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ صادق ہیں، سچے ہیں، بلکہ ان کی سچائی کی تو اللہ نے گواہی دی ہے۔ اس لیے کہ آگے جو مضمون بیان ہو رہا تھا اس حدیث کے اندر، وہ انسان جو ہے اس کو پوری طرح عقل اور جو بھی اس کے پاس منطق ہے اس کے پیمانوں میں نہیں ناپ سکتا۔ حضور نے فرمایا انسان کا جو جسم مادی جب تیار ہو رہا ہوتا ہے تو 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور وہ فرشتہ اس میں اس شخص کی متعین روح کو پھونک دیتا ہے۔ یہاں دلیل موجود ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، بلکہ وہ آیات جو ہیں ذرا اگر آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے، بہت خوبصورت آیات ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ دیکھیے ایمبریولوجی کی جتنی سٹیجز ہیں ان میں اکثر و بیشتر ہے جن کا ذکر یہاں کر دیا گیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اس کے بعد ہم نے اس نطفے کو ایک علقے کی شکل میں تبدیل کر دیا، خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اور پھر اس علقہ کو ہم نے تبدیل کر دیا ایک گوشت کے اندر، مضغہ کے اندر۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور اس کے بعد اس گوشت کے اندر ہم نے ہڈیاں بھی پیدا کر دی۔ شروع میں صرف ایک لوتھڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اسی کے اندر جو ہے بہت ہی سخت شے ہڈی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور اس کے بعد پھر ان ہڈیوں کے اوپر پٹھے بھی ہم نے چڑھا دیے۔ ظاہر ہڈی اپنی جگہ یہ موجود ہے، لیکن اگر وہ مسلز نہیں ہوں گے، وہ پٹھے نہیں ہوں گے کہ جو اس کو حرکت دے، تو ہڈی کا وجود تو بالکل آیا نہیں ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اگلے الفاظ نوٹ کیجئے جس کے لیے آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان اٹھایا۔ یہاں کوئی اور شے مراد نہیں ہے اور اٹھان اٹھانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی روح کو اس کے جسد خاکی کے ساتھ، اس کے حیوانی وجود کے ساتھ شامل کر دیا۔ پھر جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے اس کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تفصیل سے ذکر تھا، بہرحال ان تمام باتوں کا جو مکی صورتوں کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی تھا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے تمہیں سماعت دی ہے، دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، غور و فکر کرنے کے لیے عقل دی ہے، تعقل دیا ہے، دل دیا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کی شکر گزار نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں جو ہے زمین کے اندر پھیلا دیا، اور بالآخر ایک دن آئے گا کہ جب تم تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ پھر سمیٹ بھی لے گا، جس نے پھیلایا ہے وہ سمیٹ بھی لے گا، حشر ہوگا، ہر انسان کو جمع کر دیا جائے گا اس کے رب کے سامنے۔ اب وہ آیات ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر وہی جو مکی صورتوں میں خاص طور پر جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، اے نبی ان سے ذرا پوچھئے اس زمین و آسمان کو، اس کائنات کو کس نے تخلیق کیا؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی پوچھئے ان سے کس کا اختیار ہے، کس کے کنٹرول میں ہے، کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور اس کائنات کو؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ لازماً کہیں گے اللہ کی۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، دوسرا سوال کیجئے ان سے اس آسمان کا رب کون ہے، اور عرش عظیم جس پر اللہ تعالیٰ متمکن ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ لازماً کہیں گے اللہ کے۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اتھارٹی کس کے پاس ہے، حکم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ بڑے بڑے جو کرے ہیں کس کے حکم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، سر منہ ایک اپنے دائرہ جو ہے اس کے اندر سے ادھر سے ادھر موو نہیں کرتے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، لازماً کہیں گے اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے دل کی پکار تو توحید ہے، مانتے ہیں ہر شے کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہے آگے بڑھ کر حضور کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام مضامین جو ہم نے پڑھے تھے، بہرحال ہمارا وقت اس میں زیادہ نکل جائے گا۔ اب آئیے آج کے درس کی طرف۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اس کا جو ہے اس کی ایک سیاق و سباق بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ ان لوگوں کو جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے حلیے وہاں بگڑ رہے ہوں گے، وہ آیت ہم نے پڑھی، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے آنکھوں کی آگ کے اوپر جو ہے ان کو تپایا جائے گا، روسٹ کیا جائے گا، بھون دیے جائیں گے، وہم فیہا کالحون، اور بہت ہی بد شکل ہو چکے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی نہیں؟ فکنتم بہا تکذبون، اور تمہارا طرز عمل یہ تھا کہ تم نے ان کی تکذیب کی تھی، انکار کر دیا۔ قالوا،
اب یہ لوگ گھگیاتے ہوئے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی، ہماری شقاوت، ہماری کمبختی ہم پر غالب آ گئی۔ گویا کہ ہم سب کچھ جانتے تھے، تیرا حکم بھی ہم پر واضح ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تیری فرما برداری اختیار نہیں کی، بلکہ شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم اس راہ راست سے، راہ عدل سے بھٹک گئے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ہمیں اب یہاں سے ذرا تھوڑی سی نجات دے دے، واپس دنیا کی زندگی میں بھیج دے۔ فإن عدنا فإنا ظالمون، وہاں ہمیں جو موقع دوبارہ میسر آئے گا، اگر تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو ہم انتہائی نیکوکار و صالح بن جائیں گے، اگر ہم نے پھر وہی زیادتی کی فإنا ظالمون تو تجھے حق ہے پھر ہمیں جتنی چاہے سزا دے دے۔ اب یہ مضمون قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا تھا، پہلے بھی اس کا بیان ہو چلا۔ قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب دفع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خسأ یخسأ کے مادہ آتا ہے عربی زبان میں کسی ناپاک اور نجس شے کو اپنے سے دھتکار دینا۔ گویا کہ اب یہ جو نجس وجود ہے ان مشرکین کا، ان کافرین کا اور ان منافقین کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فيها، اب جاؤ دفع ہو اس جہنم میں رہو، اب میرے سامنے جو ہے ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی کلام مت کرنا۔ یا حواشی میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور بات بالکل صحیح ہے، کہ یہاں اس کا اصل اگر آپ ترجمانی کرنا چاہیں تو ولا تکلمون کے معنی کیا ہے؟ اب اپنی بکواس بند کر دو، یہ الفاظ موجود ہیں، بک بک نہ کرو۔ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی جناب میں جو ہے کسی کو یہ کچھ اپنی آواز نکالنے کی یا بلند کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اس بات کو جو ہے دہرائے چلے جا رہے ہیں، ہمیں ایک موقع اور دے دے۔ جس طرح ہوتے ہیں بعض کرونک قسم کے ایسے لوگ کہ جو کوئی چوری کرنے والے ہوں، جوب کترے ہوئے، آپ ان کو خوب ٹھکائی کریں کہیں کہ بھئی ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، پھر آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، ہمارے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو یہ کہتا رہا تھا۔ اب دیکھیے بڑے پیارے الفاظ ہیں، عبادی کے الفاظ کے اندر بڑی ایک حلاوت بھی ہے، بڑی مٹھاس بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسبت اپنے ساتھ فرما رہا ہے، میرے بندے، میرے نام لیوا، میرے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے والے۔ انہ کان فریق من عبادی، یہاں فریق سے مراد بھی ہمارے مفسرین نے لیا، یہاں اصل میں وہ لوگ مراد ہیں جو اس دنیاوی زندگی میں کم حیثیت رہ گئے تھے، جو غلاموں کے طبقے سے ہیں، جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے حالات کے جو بھی ایک ناداری کا معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کا، اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اپنائیت کا انداز ہے۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، جو کہتے ہیں پروردگار ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام قبول کیا ہے، فاغفر لنا، بس ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور یقیناً تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے کہ بالکل بیان ہی یہی الفاظ ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں آئیں گے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ بھی کہیے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہے، بہت ہی عمدہ دعا ہے، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ اپنے اندر ایک معنی لیے ہوئے دعا ہے، لیکن یہاں اس دعا کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ تھا جو نادار تھے، جو مفلس تھے، جو ایمان لے آئے تھے، جن کا تعلق غلاموں کے طبقے کے ساتھ تھا، جو بہت قلیل تعداد میں تھے۔ اور دوسری طرف اس صورت کے آخر میں بالکل آخر جو جس آپ کا یہ آخری آیت ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور یہاں کے الفاظ تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اب ان لوگوں سے اب پھر گویا کہ پھر وہ ڈائریکٹ تو خطاب نہیں ہو رہا، لیکن ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اہل جہنم کا، تو تم لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا، ان کا استہزاء کیا۔ اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خاص طور پر اس بات کو کہا ہے کہ سخریٌ کا الفاظ آتے ہیں اس استہزاء کے ساتھ یا اس مذاق کے ساتھ جس کے اندر رعونت بھی شامل ہو، جس کے اندر ایک تکبر بھی ہو، ظلم بھی ہو، زیادتی بھی ہو۔ ایک شخص کے کسی کا بہت ہی اچھے انداز میں کوئی مذاق اڑا دے، وہ اپنے آپ کو تو سمجھ رہا ہے لیکن الفاظ اس نے کوئی بہت زیادہ استعمال نہیں کیے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو الفاظ کے اعتبار سے بھی انتہائی پستی پہ چلا گیا اور اس کے اندر ایک رعونت بھی ہے۔ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، تو کتنے فرعون آئے اس دنیا میں اور آ کر چلے گئے، لیکن جب تک ان کے پاس وہ اقتدار رہا ہے اور ان کی حکومت رہی ہے، ان میں سے کسی کو خیال نہیں آتا تھا کہ ایک کوئی دن ہم پر بھی آ سکتا ہے کہ ہم سے یہ تمام جو یہ ہمارا تخت ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا اختیار ہم سے چھین لیا جائے گا۔
اور جو کچھ ہوا تھا آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں۔ حسنی مبارک کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر قذافی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اس سے بہت پہلے شہنشاہ ایران کے ساتھ ہو چکا تھا، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں، اور کوئی ملک جو ہے اسے پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب یہی لوگ جو ہے اپنے اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ یہ رعونت کے ساتھ اگر کسی کا کوئی استہزاء اڑایا جائے، مذاق کیا جائے، تو ایسا مذاق اور استہزاء ہے کہ جس کے لیے سخریٌ کے الفاظ ہیں۔ لہذا فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا ٹھٹھا اور مذاق کیا، اپنی فرعونیت کا جو نشہ تھا تمہارے اندر تکبر اور جو گھمنڈ پیدا ہو چکا تھا، اس کی بنیاد پر جو تم نے ان لوگوں کو ٹھکرایا تھا، انہیں پاؤں تلے روندا تھا، حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تم مجھ سے بالکل غافل ہو گئے۔ تمہیں کہیں خیال نہیں آیا کہ ایک دن آئے گا کہ جب سے ہمارا اختیار بھی ختم ہو جائے گا اور ملک الموت آ کر میری روح جب قبض کرے گا تو میرا کیا عالم ہوگا، کبھی تم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ وَأَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم انہی لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آج تمہارا انجام جہنم کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو آج کے دن جو ہے وہ ان کے صبر کی وجہ سے بہترین جزا دی ہے۔ انہم ہم الفائزون، اور وہ جزا کیا ہے؟ اب یہ ہمیشہ کی زندگی ان کی کامیابی کی زندگی ہے، فوز و فلاح کی زندگی ہے، اب یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ کسوٹی کیا تھی اس دنیا کی زندگی، اس مہلت عمر میں؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہی 2 چیزیں ہیں جو سورہ احزاب کے بالکل آخر میں فرمایا گیا، آخری آیات میں سے، آخری آیت تو نہیں، آخری آیات میں سے ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فوز و فلاح اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد، اس کا دار و مدار تو 2 ہی چیزوں پر ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، آج ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں وہ جزا دی ہے کہ اب ہمیشہ کی کامیابی ان کا مقدر بن گئی۔ انہم ہم الفائزون، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، ان سے کہا جائے گا، قَالَ کہ جو یہاں صیغہ ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف تراجم موجود ہیں۔ ایک قَالَ کے معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے تھے زمین میں، ذرا بتاؤ گن کے۔ ایک مراد قال سے یہ بھی لی گئی کہ کوئی فرشتہ ان سے یہ سوال کرے گا، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین۔ اور تیسری مراد یہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہے گا، کوئی ہاتف غیبی کہے گا۔ اور چوتھی مراد یہ بھی ہے کہ انہی اہل جہنم میں سے کوئی شخص یہ سوال کرے گا کہ کتنا عرصہ رہے تھے، ذرا سوچو تو صحیح دنیا کی زندگی میں، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا ایک دن کا بھی ایک حصہ، جسے آپ کہتے ہیں نا ایک آدھ دن کے لیے ہمیں بس قیام کی مہلت ملی تھی دنیا کی زندگی میں، اس سے زیادہ تو نہیں تھا۔ یہاں گزارے ہوئے 60 70 80 برس جو انسان کو آج بھی محسوس ہوتا ہے، جو کوئی 80 برس کا بوڑھا ہے اس سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ گزشتہ زندگی، معلوم ہوگا کہ چند دن پہلے کی بات ہے، حالانکہ وہ بات جو ہے تقریباً 60 سال پہلے کی تھی۔ اس حوالے سے بہرحال یہ تو آج بھی انسان کی اپنی فیلنگز یہی ہیں۔ پھر کسی شخص کو فرض کیجئے کہ 100 سال سے بھی زائد زندگی مل گئی، اور اس کے بعد ایک زندگی اور بھی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ یہ سوال جو ان سے کیا جائے گا تو قیامت کے دن کا سوال ہے نا، اس میں تو گویا کہ ان کی پیدائش سے لے کر اور آج کے دن تک، قیامت کے دن تک کی زندگی، جس میں بہت تھوڑا سا عرصہ ان کا 50 60 70 80 برس جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی، اور اس کے بعد برزخی زندگی، یہ پوری زندگی انہیں یوں محسوس ہوگی گویا کہ پلک جھپکتے گزر گئی۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے کہ ہم رہے تھے دنیا کی زندگی میں ایک دن یا بلکہ دن کا بھی ایک حصہ۔ فسر العادین، تو پھر ایک دوسرے سے کہیں گے ذرا پوچھو، کوئی گنتی کر کے بتائے کتنا عرصہ رہے تھے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اب کہا جائے گا ان سے، یہاں بھی قالت سے مراد دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کوئی کہنے والا کہے گا کہ دنیا کی زندگی میں رہے تھے لیکن بہت ہی کم، لیکن اگر اس کی نسبت لیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، قال ان لبثتم الا قلیلا، ہاں بات صحیح ہے، دنیا میں ہم نے تمہیں بہت تھوڑی سی مہلت عمر دی تھی۔ اس کے بعد کے فرض کیجئے ہزاروں برس جو ہیں برزخی زندگی کے گزر گئے، اور پھر خاص طور پر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ اگر تمہیں واقعتاً علم حقیقی حاصل ہو، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔
تو آخرت کی ان لمیٹڈ زندگی، انفائنائٹ زندگی اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ لہذا قال ان لبثتم الا قلیلا، بات بالکل صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بہت ہی کم عرصہ، محسوس ہوتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا بھی تھوڑا سا حصہ ہم اس دنیا کی زندگی میں رہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس مضمون کو آیت نمبر 102 اور 104 کے اندر بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 102 کے اندر الفاظ ہیں آیت کے آخر میں فَيَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، جب آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ دنیا کی زندگی میں کتنی ہمیں مہلت ملی تھی، کتنا عرصہ رہے، تو ان میں سے کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے اور بالآخر ایک نتیجے تک پہنچیں گے کہ ہم 10 سال یا 10 دن یا 10 ہفتے، عشرہ کے الفاظ ہیں، یہاں مراد 10 سال بھی لیے جا سکتے ہیں، 10 مہینے بھی لیے جا سکتے ہیں، 10 ہفتے بھی لیے جا سکتے ہیں، 10 دن بھی لیے جا سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کو آگے بالکل خالی چھوڑ دیا۔ الا 10، ہم دنیا کی زندگی میں رہے لیکن بس 10 کی حد تک۔ اب 10 سے مراد جیسے کہ میں نے اس کی تمام چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ اور 104 نمبر آیت جو ہے اس میں تو خاص طور پر جو انداز اختیار کیا گیا قرآن حکیم میں، اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان لوگوں میں سے، جہنم والے لوگوں میں سے جو بہت ہی، جیسے آپ کہیے عقل مند ہوگا، بہت ہی دانشور قسم کی شخصیت ہوگی، وہ بڑا غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے گی وہ کیا ہوگا؟ ان لبثتم الا یوما، کہ دنیا کی زندگی میں ہم صرف ایک ہی دن رہے ہیں، ایک دن سے زائد نہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر وہ انداز اختیار کیا گیا تھا، لیکن یہاں انہوں نے جو جواب دیا، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قال ان لبثتم الا قلیلا، تو کہا جائے گا، یہاں ترجمہ وہی کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا صحیح ہے، درست ہے، تمہیں بہت ہی کم مہلت ملی تھی دنیا کی زندگی میں، لو انکم کنتم تعلمون، لیکن اگر تم علم حقیقی رکھتے تو یہ تھوڑا دورانیہ بھی تمہارے لیے اس آخرت کی زندگی کی، ہمیشہ کی زندگی کا بہت بڑا خوشخبری کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ یہی مہلت ہے نا، یہی ساعتیں ہیں۔ انسان اگر گمراہی کے اندر، بدکاری کے اندر، فسق و فجور کے اندر، ان چیزوں کے اندر اگر انسان اس کو غارت کر دے تو اپنی آخرت ابدی زندگی کو تباہ کرے گا۔ لیکن انہی ساعتوں کو انسان اگر اپنے لیے امر بنا لے، انہیں اپنے لیے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنا لے، تو یہ جو فرمایا گیا لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں علم ہو جاتا اس بات کا کہ واقعتاً یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو آخرت میں فیصلہ ہوگا وہ لامحدود ہے، وہ ابدی ہے، وہ انفائنائٹ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں واقعتاً علم ہوتا۔ یہاں علم سے مراد وہ مادی علم تو نہیں ہے، مادی علم جو ہے وہ تو انسان کو پھر اسی زمینی خواہشات ہی کی طرف کھینچتا ہے نا۔ وہ علم جو اللہ کی معرفت پیدا کرنے والا ہے، وہ علم جسے ہم علم دین کہتے ہیں، وہ علم جس کی بنیاد پر انسان آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، وہ علم مراد ہے۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو اس مختصر زندگی کو بھی تم آج کے لیے امر بنا لیتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری 4 آیات، اس کے بارے میں حواشی میں یہاں لکھا ہوا ہے، موجود ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور کئی احادیث ان آیات کی فضیلت کے اوپر گواہ ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جسے آپ کہتے ہیں، ایک تو سید الاستغفار ہے، بہت سے حضرات کو وہ یاد بھی ہوگی، لیکن ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس کے الفاظ یہ ہیں جو گویا کہ انہی آیات کی مطابقت میں ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ اپنے رب سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، اعتراف بھی کرو اپنے گناہوں کا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ذرا بڑا ظلم ڈھایا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں۔ الفاظ نوٹ کیجئے، بلکہ ان الفاظ کو تو آپ یاد کر لیجئے، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے پروردگار میں اعتراف کرتا ہوں میں نے بڑے گناہ کمائے، میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور مجھے یقین ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والی بھی صرف تیری ہی ذات ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے پروردگار خاص اپنے خزانہ فضل سے مجھ پر رحمت جو ہے فرما دے، اور مجھے اپنے خاص طور پر فاغفر لی مغفرۃ من عندک، میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیے وہی الفاظ جو آخر میں آئے تھے قل رب اغفر وارحم، وہی ہیں کہ جو اس دعا کے اندر بھی آ رہے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ الفاظ ہیں کہ جو گویا کہ ان 4 آیات کی جو آخری آیت ہے اس کی مطابقت میں اس حدیث کے ساتھ گویا کہ ایک تعلق بھی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں یہ صاحب حواشی جو ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کئی احادیث کے اندر
ان 4 آخری آیات جو ہیں سورہ مومنون کی، ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ایک تو ہے ان آیات کا صرف پڑھ جانا، ایک یہ کہ ان آیات کو فوکس کر لینا، ان کے معانی اور جو اس کے اندر مفہوم ہے اس کی گہرائی تک اتر جانا۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا، عبث، بیکار پیدا کیا ہے؟ یہاں 2 ترجمے کیے گئے ہیں۔ یہاں جو ترجمہ موجود ہے وہ ہے ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا۔ یہاں ایک مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں یہ ہماری کوئی ہابی نہیں تھی جو ہم نے تمہیں کریٹ کر دیا۔ جس طرح ہندوؤں کے ایک تصور موجود ہے رام کی لیلا، کہ جو ان کے رام جی ہیں جنہیں وہ اپنا خدا کہتے ہیں یا جو الفاظ بھی اس کے لیے ہیں، انہوں نے یہ دنیا بنائی تھی کھیل کود کے لیے، انہیں اصل میں ایک شغل چاہیے تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو انہوں نے دنیا بنا دی، وہاں انسان پیدا کر دیا، وہ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں فلاں انسان فلاں کے خلاف یہ جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے، فلاں فلاں کو یہ کر رہا ہے، فلاں فلاں کے سینے کے اندر خنجر گھونپ رہا ہے، اور اوپر بیٹھے وہ لطف لے رہے ہیں، وہ لذت آشنائی ہو رہی ہے ان کی۔ یہ رام کی لیلا کا تصور ہے۔ اس تصور کی بھی نفی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری تخلیق کی ہے تو صرف اپنے وہ کوئی شغل کے طور پر نہیں کی، اس صرف اپنی تفریح کے لیے نہیں تمہیں پیدا کیا، عبث۔ اور دوسری یہاں یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق صرف کھیل کود کے لیے نہیں کی تھی، جس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں وقت گزارنا ہے، جس طرح آج کل بھی یہ وہی ایک جسے آپ کا یہ نعرہ بن چکا کہ جیو اور مزے لو اور یہاں جو بھی عیاشی کر سکتے ہو کرو، اور یہ مستی کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزار دو۔ ایک تصور تو ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ آج بلکہ شیطنت جو ہے جتنی عریاں ہو چکی ہیں، وہ تصور بہت زیادہ گویا کہ اپنے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا تو بس یہی جگہ ہے رہنے کی، یہاں خوب مزے کر لو، خوب عیش اڑا لو، خوب مستی کر لو، خوب جو ہے غلغپاڑا کر لو۔ تو ہم نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا تھا۔ دونوں ہی چیزیں مراد ہیں، گویا کہ ہم نے اپنے مشغلے کے طور پر تمہاری تخلیق نہیں کی کہ ہماری کوئی ہابی تھی، ہم کو شغل کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم کھیل کود کے اندر اور اس تماشوں کے اندر اور اس لذت اس تمام چیزوں کے اندر تم اپنی زندگی گزار لو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا، یہ سوچا تھا اپنے بارے میں؟ فتعال اللہ الملک الحق۔ دیکھیں یہاں کوئی منطقی دلیل نہیں دی گئی، انسان کی فطرت کے اندر وہ شے موجود ہے جو اسے آخرت کی جواب دہی کے احساس پر مجبور کرتی ہے۔ سب سے بڑی مثال حضرت لقمان کی ہے، نہ نبی تھے نہ رسول تھے، بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ کسی نبی یا رسول کی تعلیمات بھی ان تک نہیں پہنچی تھی، صرف اپنے عقل و فہم کی روشنی میں، جسے آپ کہیے کہ دل کی روشنی، قلب کی روشنی جو ہے، فطرت سلیم ہے، عقل صحیح ہے، ان دونوں کی مدد سے جو ہے وہ آخرت میں آخرت کے تصور تک بھی پہنچے اور توحید تک بھی پہنچے۔ سب سے پہلی جو واضح نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کی تھی کیا تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ جو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں فلاں دیوی ہے، فلاں دیوتا ہے، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، پھر یہ کہ جل دیوتا جو ہے وہ کریٹ کر لیا گیا ہے، سورج کو اپنا خدا مان لیا گیا، سورج بنسی خاندان ہے، چاند بنسی خاندان ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے اپنی اعلان برات کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اس کے بعد ایمان بالآخرت کی بھی کلائمیکس ہے، چوٹی ہے، الفاظ کیا ہیں؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے خواہ تمہارا عمل جو ہے کوئی رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ تم نے وہ زمین میں کسی بہت گہرے غار کی تہ میں جا کر اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا، کسی گناہ میں ملوث ہوئے، اس بات کو جان لو کہ اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہو، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو لے آئے گا۔ اب یہ ایمان بالآخرت کی بھی کلائمیکس ہے، وہاں تک پہنچ گئے صرف عقل و شعور کی روشنی میں۔ تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار اور صرف اپنے شغل کے لیے، کہ صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا تھا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو میں جو عرض کر رہا تھا یہاں کوئی منطقی دلیل نہیں دی گئی، بلکہ یہ علم جو ہے انسان کے اندر ودیعت شدہ ہے، اسے معلوم ہے یہ تو گناہ ہے، غفلتیں ہیں، انسان کا جو ہے معصیت میں مبتلا ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل حجاب میں آ جاتا ہے، یہ تمام حقائق اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اصل حقیقتیں تو یہ ہیں
اگر انسان اپنے دل کی آنکھ کو کھول لے تو پھر واقعتاً یہ تمام چیزیں جو ہمارے لیے بہرحال اب بھی غیب ہیں اور غیب ہی رہیں گی. لیکن جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک موقع پر سوال کیا تھا، کیف اصبحت، علی آج صبح میں تمہاری کیا کیفیت تھی، آج جو تم بیدار ہوئے ہو، بستر سے جو اٹھے ہو، تو تم اپنے آپ کو کس جگہ پاتے تھے، تمہارے ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ تو حضرت علی نے اس سوال کے اندر جو اصل مفہوم تھا اس کو پوری طرح بھانپ لیا اور جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا صادقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج جو صبح کی ہے تو ایک مومن صادق کی صبح ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس کی شان کیا تھی، کوئی الفاظ میں بیان کرو کہ تم اپنی کیفیت کیا محسوس کر رہے تھے. تو حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں، فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى النَّارِ، مجھے اس درجے یقین تھا مرنے کے بعد کی زندگی پر اور آخرت پر اور جنت اور جہنم پر، گویا کہ اپنی نگاہوں سے جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کر رہا. یہ تو بہت اونچا مقام ہے نا. گویا کہ یہ جو انسان کا جو ہے وہ علم کے جو اس کو بالآخر آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی تک پہنچا دے، فوز و فلاح تک پہنچا دے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. الملک الحق ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، دا ایبسولوٹ کنٹرولر ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم مکی صورتوں کے اندر بار بار پڑھ چکے. حضرت نوح علیہ السلام سے جو آغاز ہوا تھا بت پرستی کا، اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی. اس سے پہلے ہوتا تھا اولیاء اللہ کے نام کی جو ہے وہ کئی مالا بھی جپی جاتی تھی، انہیں حاجت روا بھی سمجھا جاتا تھا، ان کی قبروں پر جا کر سجدہ بھی کیا جاتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد سے پھر یہ بت پرستی شروع ہوئی، بلکہ انہی کے دور میں شروع ہوئی. لہذا ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، یہ چار تمام نام سورہ نوح کے اندر آئے ہیں، یہ انہوں نے بنائے تھے. اور جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ بت تراش لیے اور کیا تم کو سمجھتے ہو کہ یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو اس پر کہتے تھے نہیں اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کی وجہ سے ہمیں وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں جن کے نام پر ہم نے یہ مورتیاں بنائی ہیں. وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بڑے تھے، اولیاء اللہ تھے، بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے. تو یہ اصل میں ان کے ناموں کے ہم نے مجسمے یہاں تراش لیے تاکہ جب ان پر ہماری نظر پڑے تو ہمیں اللہ یاد آ جائے، اللہ والا یاد آئے گا تو اللہ یاد آ جائے گا. دیکھیے کیسی منطقی دلیل ہے ان کے پاس. لیکن یہ کہ یہ بات ہماری تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ یہ بت پرستی کا آغاز جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، اور اس کے لیے دلیل کیا تھی کہ ہم ان کو کوئی تھوڑی سمجھتے ہیں حاجت روا مشکل کشا ہیں. ہم تو اصل میں یہ مجسمے بنا دیے تاکہ ہمیں اولیاء اللہ یاد آئیں، اور اولیاء اللہ کا یاد آنے کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آ جائے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اصل بادشاہ تو وہ ذات ہے جو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش الکریم، وہ انتہائی عزت والے عرش کا مالک ہے. اب عرش کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑا تخت ہوگا جس کے کچھ پائے ہوں گے، اور وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر متمکن ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے فرش کے اوپر ہی عرش کے اوپر ہی اگر متمکن کر دیا تو اس کی ذات کو تو محدود کر دیا. قرآن حکیم میں موجود ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. حدیث کے اندر بھی حملۃ العرش کا الفاظ آئے ہیں کہ وہ جب نفخہ ہوگا اور تمام لوگ جو ہیں ان کے اوپر ہلاکت طاری ہو جائے گی، الا حملۃ العرش، سوائے وہ فرشتے کے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. باقی تو ہر شے جو ہے اس کائنات کے کل شیء ہالک الا وجہہ. تو عرش کا ایک تصور انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا ذہن جو ہے وہ کہاں تک تصور لے کر جا سکتا ہے. عرش کے بارے میں ہمارے ذہن میں بہت ہی خوبصورت کوئی بہت بڑا ایک جو ہے وہ تخت ہے، عرش ہے، جس کے اوپر جڑاؤ ہے، کوئی ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کوئی جس طرح بہت بڑا بادشاہ کنگن پہنے ہوئے اور جو ہے پورا کچھ آرسی لیے ہوئے بیٹھا ہے، اور خدام اور حشام جو ہے فرشتے جو ہے پنکھے جل رہے ہیں. اس قسم کا تصور ان لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہوگا. لیکن بہرحال وہ حقیقت جو ہے عرش کی وہ ہے، جیسا کہ قرآن میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. ایک زمانہ ایسا تھا اس کائنات کی تخلیق کے اسی دوران میں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا. یہ آیات جو ہے ان آیات میں سے ہے کہ جن کی آپ تعبیر نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو بھی تھیوری موجود ہے بگ بینگ کی، اس کے اندر ایک فیز ایسی آتی ہے جب کروں کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ بخارات پیدا ہوئے، آگ جو ہے آگ ہی آگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بارش کا دور آیا اور لاکھوں کروڑوں سال جو ہے وہ بارش ہی ہوتی رہی. وہ کان عرشو علی الماء معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا دور اس کائنات پر تھا. ہماری سائنسی جو بھی اکتشافات ہیں اس کے اندر بھی اس دور کا کہیں ذکر ملتا ہے کہ بالکل پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا.
پھر یہ جو کرے بہت گرم ہو کر سرخ ہو گئے تھے، اس پانی کی وجہ سے وہ ٹھنڈے پڑے، اور پانی ان میں جو جذب ہو چکا تھا وہ آج بھی آپ اپنی زمین کو بور کر کے اندر سے پانی برآمد کر لیتے ہیں، اس وقت کا پانی ہے جو اندر جمع ہوا ہے، اب لاکھوں سال یا اربوں سال پہلے کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تھیوریز کے درجے میں ہیں، لیکن ہماری محدود عقل جو ہے نہ ان تمام حقائق کا کوئی احاطہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں کوئی قیاس یا کوئی گمان یا کوئی تشکل جو اپنے ذہن کے اندر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں یقین ہے رب العرش الکریم، وہ مقام جو اللہ کا ہے، وہ عرش جو بڑی عزت والا مقام ہے، عرش الکریم بھی عرش العظیم بھی آیا، دو الفاظ آئے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار دے گا۔ دیکھیں یہ شرک والی بات جو ہے قرآن میں دو مقامات پر آیا، اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، ہاں شرک سے نیچے نیچے کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا، جو صدق دل سے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا یہاں جو انداز ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، اور جو شخص بھی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو، کسی اور معبود کو، لا برہان لہو بہ، کہ اس کے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ شرک پرستی کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، توحید کی دلیل آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ قرآن میں بہت بڑی دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کیا گیا، یہ بڑے بڑے جو سرکش ہیں، بڑے بڑے شیطانی کردار جو ہیں انسانوں کی شکل میں، جب ان پر بھی کوئی بہت کڑا اور بہت برا وقت آتا ہے تو انہیں اپنی کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابھی وہ آیات ہم نے اس کا جو ہے اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، آپ سوال کیجئے اس کائنات کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ لازماً کہیں گے اللہ کے پاس۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ بارش کو برسانے والی قوت کون سی ہے؟ کون برساتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ ان کے دل کی پکار کیا ہے وہ ان کی زبان پر آ جائے گی، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان تو انسان کی فطرت میں، اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے۔ لا برہان لہو بہ، اور شرک کے لیے، بت پرستی کے لیے کوئی دلیل اور بنیاد نہیں ہے۔ فإنما حسابه عند ربہ، تو اس کا حساب کتاب جو ہو کر رہے گا، آخر ایک دن آنا ہے نا کہ جب کہ ان کو ان کے رب کے حضور کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے سوا اگر کسی اور کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، اس کے نام کی دہائی دی، اس کے نام پر نظر نیاز کی، اور اس کو بھی سمجھا کہ شاید اس کے پاس بھی کنٹرول ہے، اس کے پاس بھی اتھارٹی ہے، اور آدھے نرینہ حاصل کرنی ہے تو فلاں بزرگ کے قبر کے اوپر جا کر جھاڑو دو 7 دن، 40 دن یہ چلہ کاٹ لو، فلاں کے پاس یوں چلے جاؤ۔ اگر انسان انہی چیزوں کے اندر الجھ کر رہ گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بدترین سزا ہے۔ فإنما حسابه عند ربہ، اگرچہ یہاں اس سزا کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن قرآن حکیم کے ہر صفحے میں موجود ہے، ہم نے وہ پڑھ بھی لیے تھے۔ یلتلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اس آگ میں جھونکے جائیں گے کہ جو ان کا حلیہ بگاڑ دے گی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کالحون کے الفاظ کی صحیح تشبیہ کیا ہے، تو انہوں نے جواباً کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تم نے کبھی کسی بکرے کی یا کسی اونٹ کی بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ اب جو نقشہ اس کا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھی ہو سریاں، عام طور پر لوگ جو ہے جادو کے لیے، ٹونے ٹوٹکے کے لیے بھی سڑکوں کے درمیان میں ڈال دیا کرتے ہیں، اسی آگ پر جلانے کی وجہ سے وہ شکل بنتی ہے نا۔ تلفح وجوہہم النار، آگ میں ان کے چہروں کو تپایا جائے گا، بھونا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہم فیہا کالحون، وہ بد شکل ہو جائیں گے، ان کا حلیہ بگڑ جائے گا، اور اس بھنی ہوئی سری کی طرح ہو جائیں گے جو تمہارے مشاہدے میں آتی ہے۔ فإنما حسابه عند ربہ، یہاں صرف یہ بہت ہی، اس کے اندر بھی ایک جلال تو ہے نا ان الفاظ کے اندر بھی، انجام تو وہاں بیان کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں ان کا حساب پھر ان کے رب کے ذمے ہے، وہ لازماً ہو کر رہے گا کہ تم تک، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا ہمارے نبی اور رسول تمہیں مطلع نہیں کرتے رہے تھے، وارن نہیں کرتے رہے تھے کہ مرنے کے بعد ایک دن آئے گا تمہیں اپنی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب تو ہو کر رہے گا جو اس کے رب کے پاس ہے۔ اعمال نامہ محفوظ ہے، ایک ایک شے لکھی ہوئی ہے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ
وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم نے بہت ہی مستعد اور بہت ہی جسے آپ کہیے ہوشیار فرشتے مقرر کر دیے ہیں اس کے دائیں اور بائیں کندھے پر، جو اس کی نیکیاں اور بد اعمال جو ہے ہر شے نوٹ کر رہے ہیں۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی فلاح تک نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیے سورہ مبارکہ کا آغاز کیا ہوا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ روایت آپ کو میں نے سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ اور اس صورت کے آخر میں انہ لا یفلح الکافرون آغاز ہوا تھا قد افلح المؤمنون، افلح یفلح، کامیاب ہو جانا، منزل مراد تک پہنچ جانا، کام نکال لے جانا، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جانا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اس صورت کا اختتام بھی انہی الفاظ پر ہو رہا ہے، کافر تو کبھی فلاح تک نہیں پہنچ سکتے۔ فلاح تک کون لوگ پہنچیں گے؟ جن کا ذکر سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز کی 11 آیات میں ہو گیا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص بھی ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے اس کے ساتھ جنت الفردوس کا، لیکن وہ جنت ان کافروں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہترین ذکر ہے یہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے پروردگار مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جیسے کہ وہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے جو بہت مطابقت رکھتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی وانک انت خیر الراحمین۔ بالکل وہی ہے، گویا کہ انہی الفاظ کا جو حضور سے کہا گیا، ہر امتی سے کہا گیا کہ یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگتے رہا کرو، قل رب اغفر وارحم، اے پروردگار تو مغفرت فرما دے۔ کوئی انسان بھی جو اس دنیا میں آیا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اور رسولوں کو خصوصی جو ہے عصمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باقی تو کوئی انسان بھی نہیں ہے جس سے کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، کسی دانستہ یا نادانستہ کسی برائی کے اندر ملوث ہونے کا امکان ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انسان کامل بن جاؤ، تم سے کسی خطا اور کسی غلطی کا صدور ہی نہ ہو، بلکہ غلطی ہو جائے تو انسانیت اور معراج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو۔ وہ الفاظ جو ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو سنائے تھے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ صرف یہ تسبیح پڑھتے رہنا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور انسان کا جو ہے توبہ نہ کرنا، خلوص دل کے ساتھ جو ہے احساس ندامت اور پشیمانی کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع نہ کرنا، اور وہ گناہ کے جو اس کے ذہن میں ہے اس سے باز نہ آنا، اگر یہ چیزیں اسی طرح دوام رہیں اور اسی طرح قائم رہیں تو ظاہر ہے کہ صرف زبان کے یہ الفاظ جو ہیں وہ تو کفایت نہیں کریں گے، لیکن ان الفاظ کے اندر بھی تاثیر ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے ہمیں اپنا اس کا پھر گہرائی میں اتر کر اگر آدمی ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکالے گا تو یقیناً اس کی جو ہے افادیت بہت بڑھ جائے گی۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دیجئے پروردگار میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور یقیناً تو رحم فرمانے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں یہ 4 آخری جو آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ بہت ہی مختصر میرے اس مصحف کی جو ہیں کل 4 یا 5 سطریں ہیں، ان کو یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان آیات کو آپ یاد کیجئے اور ان کا استحضار کیجئے، ان کا مراقبہ کیجئے، اس کی خصوصی تاثیر آئی ہے حدیث کے اندر، اور پھر یہ کہ اپنے نمازوں کے اندر، اپنے نوافل کے اندر اس کو جو ہے آپ پڑھتے رہیے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ افادیت پیدا کرے گا، جو ہماری زندگی کے اندر ایک سدھار پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرات یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ سورہ مومنون یہاں گویا کہ ہم نے وہ مکی صورتوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ تھا جو سورہ یونس سے شروع ہوا تھا، سورہ مومنون 14 مکی صورتیں قرآن میں، آخری پارے میں تو چونکہ بڑی مختصر مکی صورتیں ہیں تو وہاں تو بہت سی مکی صورتیں اکٹھی ہو گئیں، لیکن یہ کہ طویل مکی صورتیں جو ہیں 14 کی تعداد میں قرآن میں اور کہیں آپ کو نہیں ملیں گی، تو ان میں کی آخری صورت کی جو ہم نے آج مکمل کر لی ہے۔ بہرحال مکی صورتوں کے اندر جو انذار بھی ہے، جو تبشیر بھی ہے، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، یہ مضامین بار بار آتے رہے،
اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا اور قوم نے دعوت کو رد کر دیا، اپنی منمانی کی، نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی، تو اس آئینے کے اندر ہم نے اپنی تصویر بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی جو اصلاح کا مادہ پیدا کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔